ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ وتھ TNN. میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ. ناظرین، آج ہم لوگ ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے. اس حوالے سے اس ڈیزیز پہ بات کرنے کے لیے، اس بیماری پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پرنسپل میڈیکل کالج صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن صاحب. تو آئیے چلیں پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی سر، ویلکم ٹو TNN نیوز اسٹوڈیو. بہت شکریہ زنیرہ، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. اٹس این آنر فار می. اچھا، تو سر بیسیکلی ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے، ہونے کی کیوں ہوتی ہے یہ؟ اچھا، ڈائبٹیز بیسیکلی کہتے ہیں کہ خون میں جو شوگر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ ایک خاص لیول سے اوپر رہنے لگے مستقل بنیادوں پر. ٹھیک ہے. یہ نارمل آدمی میں خالی پیٹ 100 سے نیچے رہنا چاہیے، اور ہم 126 یا اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو اسے خالی پیٹ ڈائبٹیز کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ 100 یعنی 101 سے 125 کے درمیان میں ہو تو اسے خالی پیٹ پری ڈائبٹیز یعنی شروعات ڈائبٹیز کی کہتے ہیں. اسی طرح سے کھانے کے بعد کسی بھی وقت یہ مقدار 200 کراس نہیں کرنا چاہیے. اور ایک نارمل آدمی کی جو ہے نا وہ 140 سے اوپر اگر جائے اور 200 سے اوپر 201 اگر ہو جائے تو یہ دو نمبرز 140 سے اوپر جا رہی ہے اور 200 سے نیچے ہے تو پری ڈائبٹیز ہے، اور اگر یہ 200 سے اوپر چلی گئی تو یہ ڈائبٹیز ہو جائے گی. سو نارمل آدمی کی رینڈم شوگر 140 سے نیچے رہنا چاہیے. ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے؟ بیسیکلی اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ موروثیت میں ہیں اور کچھ انوائرمنٹل ہیں اور ہماری عادات کی وجہ سے. اس کو ہم کئی گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو عام فہم ہیں وہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کہلاتی ہیں. ٹائپ 1 وہ ہوتی ہیں جس میں بیسیکلی شوگر کو جو سیل کے اندر موو کرنے کے لیے ایک ہارمون چاہیے ہے، اسے انسولین کہتے ہیں. اس کی ٹائپس ہیں. سو جی ہاں، تو انسولین جو ہے وہ بیسیکلی ایک جس طرح اس کمرے میں ایک تالا ہے، تو اس تالے کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو اس کے لیے چابی چاہیے. شوگر بھی بلڈ کے اندر سے جب موو کرے گی اس میں سیل کے اندر تو یہ بیسیکلی انرجی کا کام کرتی ہے. جیسے گاڑی کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے سیل کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ گلوکوز اندر سیل کے موو کرنا جو ہے یہ بیسیکلی اس چابی سے ممکن ہوتا ہے کہ چابی تالے پہ لگے گی تو گلوکوز اندر موو کرے گی. ٹائپ 1 میں یہ جو گلوکوز ہے، چابی ہے یعنی انسولین، اس کی ایبسنس ہوتی ہے یعنی موجود نہیں ہوتی، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ سیل جو انسولین پیدا کر رہے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. یہ عمومی طور پہ مدافعتی نظام اپنا خراب ہونے سے یعنی آٹو امیون ڈیزیزز سے، اور اسی طرح سے بعض اوقات کچھ انفیکشنز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً کم عمری میں ہوتی ہے. میجورٹی لوگ جو ہیں ہمارے وہ اس طرح سے ڈائبیٹک نہیں ہوتے. جب انسولین ڈیفیشینٹ ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ انسولین ریپلیس کی جائے. ٹائپ 2 ہمارے یہاں میجورٹی پیشنٹس ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جن میں انسولین بن تو رہی ہے بلکہ شاید ضرورت سے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ وہ آگے کام نہیں کر پا رہی. اب اس تالے میں اگر ہم ایلفی لگا دیں یا کسی وجہ سے اس کو کور کر دیں ایسے کہ چابی اندر ہی نہ لگ سکے تو باہر تو مقدار شوگر کی بڑھتی جائے گی نا. تو ٹائپ 2 میں کسی وجہ سے یا تو درست پیدا ہو رہی ہے اور کام نہیں کر پا رہی، یا پھر وہ جو ریسیپٹرز ہیں ان میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ بلڈ سے سیل کے اندر موو نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے اس کو ہم ٹائپ 2، اور یہ عموماً بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں میں. اور جو ریزسٹنس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی عادات ہیں، ورزش کا نہ کرنا ہے، اور اکثر اوقات موٹاپا اس کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے. اچھا، تو ڈائبیٹک پیشنٹ کی علامتیں کیا ہے؟ کس طریقے سے ایک پرسن کو، یا جس طرح ایک میں ہوں یا کیجول پرسن ہے اس کو نہیں اندازہ ہوگا تو اس کو کیا کس چیز سے اندازہ ہو کہ وہ پریکاشن سٹارٹ کر دیں؟ زنیرہ، یہ بہت اچھا سوال ہے.
پہلی بات تو یہ کہ اب آپ یوں سوچئے کہ کسی آدمی کو اگر انرجی نہیں ملے گی تو کیا محسوس ہوگا؟ ویکنس، لو ویکنس. اور جب یہ گلوکوز اندر سیل کے موو کرتی ہے تو واٹر اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے، تو ہائیڈریشن. تو اس کا مطلب جس کو گلوکوز اندر سیل کے موو نہیں کرے گی وہ ویک محسوس کرے گا اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگے گا، یعنی وہ پانی کی کمی محسوس ہوگی. جب پانی کی کمی محسوس ہوگی تو اس کا جو تھرسٹ سینٹرز ہیں دماغ میں وہ سٹیمولیٹ ہو جائیں گے، اس کو پیاس بہت لگنے لگے گی، حلق چٹکنے لگے گی، بار بار پانی پیے گا. سو ویکنس ہوئی، اس کو ساتھ میں پیاس زیادہ لگنے لگی اور حلق چٹکنے لگا تو پانی زیادہ پی رہا ہے. اب جب پانی زیادہ پی رہا ہے تو جو ایکسٹرا گلوکوز ہے اس نے ویسے بھی کڈنی سے نکلنا ہے اور اپنے ساتھ پانی اور نکالنا ہے، تو پانی کا لاس بھی شروع ہو جائے گا along with گلوکوز، ایکسٹرا گلوکوز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورین میں گلوکوز اپنے ساتھ واٹر موو کرا رہی ہے. تو اس شخص کو جس کو بہت زیادہ پانی نکالنا پڑ رہا ہے جسم سے، اس کا یورین آؤٹ پٹ بہت بڑھ جائے گا، راتوں کو اٹھنے لگے گا بار بار پیشاب کرنے کے لیے. سو جس کا جسم سے پانی نکلے گا اس کے وزن کو کیا ہوگا؟ وزن کم ہونے لگے گا. سو ویکنس، انکریز تھرسٹ، ویٹ لاس، اور اسی طرح سے اس کی جو بار بار یورین کا آنا، یہ ساری علامتیں وہ ہیں جو کلاسیکل جنہیں ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتی ہیں جب انسولین ڈیفیشنسی ہو. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے نا، کیونکہ وہ عموماً اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم غلط کھا رہے ہیں یا ورزش نہیں کر رہے، تو ان میں ایک پہلی علامت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسے آدمیوں کی وزن بڑھنے لگتا ہے. اور جب وزن بڑھنے لگتا ہے تو عمومی طور پہ پھر علامت کوئی نہیں ہوتی ان کو، یا اتفاقی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو تھے کسی اور کام سے، ڈاکٹر نے چیک کیا تو یہ شوگر زیادہ نکل آئی ہے. تو ایسے مریضوں کو عمومی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی علامت پیدا ہو، اور یہ بالکل سائلنٹلی اپنی مسائل پیدا کرتی ہے. مطلب کچھ منتھس کے بعد اپنا ریگولر چیک اپ لینا، ایون منتھس نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، اگر آپ 40 سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کی ویسٹ کا سائز یہ مردوں میں 36 اور خواتین میں 30 سے زیادہ ہے، تو آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی شوگر کا چیک کروائیں، اور ہر سال ایک دفعہ ضرور چیک کروایا کریں اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، کیونکہ ٹائپ 2 فیملی میں رن کر سکتی ہے، ٹائپ 1 نہیں کرے گی، ٹائپ 2 رن کر سکتی ہے. اور ٹائپ 2 کا عمومی طور پہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کمپلیکیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، تو اس وجہ سے اس کمپلیکیشن کو ہی تو بچانا ہے. تو اس لیے اس کا اپنے ویسٹ کے سائز کو ٹھیک رکھنا، ایکسرسائز کرنا، اور اپنی جو شوگر کو چیک کروا لینا اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے. سو دیز آر دا فیو تھنگس وچ کین بی ڈن ایزیلی. اچھا، تو سر اس کی ٹیسٹنگ یا اسکرین ٹیسٹنگ یا ڈائگنوسس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. سمپل اس کے سلسلے میں نا کافی کچھ ریسرچ بھی پبلش ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ خالی پیٹ شوگر کا چیک کرنا. خالی پیٹ عمومی طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 14 آورز کی فاسٹ ہو، لیکن اگر 14 آورز کوئی نہیں بھی کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 8 آورز کی فاسٹ ضرور ہو. سو 8 آورز کی فاسٹنگ کے ساتھ اپنی شوگر کا لیول چیک کر لینا، اور دوسرا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر کو چیک کرنا. اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، GTT. یہ آپ 100 گرام گلوکوز کسی کو پلاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھنٹے بعد پہلے بھی چیک کرتے ہیں اور گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک گراف مل جاتا ہے کہ وہ ویلیوز جو میں نے جیسے آپ کو بتایا فاسٹنگ 100 اور رینڈم 140 اس سے نیچے رہنا چاہیے. اب اس سے اوپر کتنی جا رہی ہے وہ گراف آپ کو بتا دے گا. تو وہ اس کی 0 یعنی بیفور ٹیکنگ دیٹ 100 گرام گلوکوز، اسی طرح سے 1 آور پہ، پھر 2 آور پہ، اور پھر 3 آور پہ لے کے وی کین میک اے گراف. اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ اور بھی ہے جو کیا جا سکتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو پرانی شوگر ہے یا نہیں. اس کو گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن کہتے ہیں، A1C. سو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کا کنٹرول کیسا رہا ہے.
اچھا تو ابھی آپ بار بار ڈسکس کرتے تھے ڈاکٹر صاحب جیسے ایکسرسائز کے حوالے سے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی اس کو کس طریقے کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے کنونشنل جم, ایک ہوتا ہے فٹنس ایکسرسائز, اور کس حد تک کرنی چاہیے. اور موسٹلی جو لوگ ایجڈ ہیں 40+ ہیں یا 50+ ہیں, وہ خود کو سمجھتے ہیں ہماری تو بہت زیادہ ایج ہے, ہم کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور وہ بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں, وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم کو ایکسرسائز کریں, ہم واک کریں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زنیرہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور میں اس کو نا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو موڈیفائی کرنا چاہوں گا. ایکسرسائز کرنا 4 میں سے ایک حصہ ہے علاج کا. ہم جیسے اس وقت چیئر پہ بیٹھے ہوئے تو اس کے 4 پائے ہیں, تو ان 4 میں سے اگر میں ایک بھی نکال دوں گا تو بیٹھنا ممکن ہوگا. تو اسی طرح سے شوگر کا کنٹرول بھی 4 چیزوں پر ہے. ایک ہے ڈائٹ, دوسرا ہے ایکسرسائز, تیسرا ہے میڈیکیشن, اور چوتھے نمبر پہ سٹریس آتی ہے. سٹریس کین بی مینٹل ایز ویل ایز فزیکل. مینٹل سٹریس تو پتہ ہی ہے آپ کو. فزیکل سٹریس یہ ہوگی کہ جیسے کووڈ ہو گیا ہے, نمونیا, یا مجھے UTI ہو گیا ہے, پیشاب میں انفیکشن, یا پیٹ خراب ہو گیا ہے, یا گلا خراب ہو گیا ہے. جب تک وہ سٹریس ٹریٹ نہیں کریں گے شوگر تھوڑی سی بڑھی رہے گی, کیونکہ ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی آپ کی. اب آپ کا سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ 25% علاج کا حصہ ہے ایکسرسائز. اور ایکسرسائز کے لیے آپ کسی قسم کی بھی ایکسرسائز کریں, اٹ از ایکسیپٹیبل. جو منیمم اس کے لیے ریکمینڈڈ ایکسرسائز ہے وہ برسک واک ہے, جو ایٹ لیسٹ 30 منٹس 5 days a week کرنا چاہیے. اور اس کو کیلکولیٹ اگر آپ کریں تو 30 منٹ 5 دن, یہ 150 منٹ بنتے ہیں ہفتے کے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیئر منیمم ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے, آپ کا ویسٹ کا سائز زیادہ ہے, تو پھر آپ کو اس سے زیادہ ورزش کی ضرورت ہے. سو یہ بیئر منیمم آپ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے مریض کے ڈاکٹر کے مشورے سے طے کریں گے. مثال اس کی یوں ہے کہ کسی کے گھٹنے میں اگر تکلیف ہے تو وہ برسک واک نہیں کر سکے گا, سو اس کے لیے سوئمنگ سب سے بہتر ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ شاید یہ والی ورزش جو برسک واک ہے اس کے لیے مشکل ہوگی, تو اس کے لیے بھی اور طرح کی ایکسرسائزز بتائی جا سکتی ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی انڈرلائنگ صحت کی کنڈیشن کیسی ہے. ایک صحت مند آدمی جس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کم از کم اتنی ایکسرسائز, اور باقی تو وہ کچھ بھی کرے, کوئی گیم کھیل لے, کچھ بھی کر لے. اس میں رول اصل میں مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ مریض اکثر اوقات اپنے آپ ایکسرسائز کرنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا سر, یہاں پہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں مانس صاحب, یہاں ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, یہیں سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور یہیں سے بات کو کنٹینیو اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, تب تک دیکھتے رہے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا, شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں, جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو. اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. TE گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن, ایک کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس, TMA سے منظور شدہ. اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, جدید مونومنٹس, کشادہ میٹل روڈز, کمیونٹی سینٹر, مسجد, اسکول, جم, الیکٹریسٹی, ای ٹیگ گیٹ, آئرن گیٹ, باؤنڈری وال, سیوریج کا جدید نظام, سٹین لیس اسٹیل پولز, پلے گراؤنڈ, پلے لینڈ, پارکس, گرین بیلٹ, ٹریفک سائن, انٹری روڈ سائن, کیٹ آئی, انٹیریئر سٹون, کرب سٹون, سیکیورٹی کیمرے, 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں, پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم, ملحقہ سٹی اسکول, کینال ویو روڈ, اوکاڑا. Designed and developed by TE Group of Companies.
جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو کس طریقے سے ورزش کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, تو ہمیں بتا رہے تھے, لیکن کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا پڑا تو ہمیں ان کی بات کاٹنی پڑی تھی, تو ابھی ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. ایکسرسائز تو اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اگر کوئی شخص ایکسرسائز کرنے میں سستی کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں جو رسپانسبلٹی وائز اگر میں بات کروں نا تو وہ مینجمنٹ میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ مریض کی اپنی بنتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کا رول تو ایک گائیڈ کا ہے, اور اس نے یہ رول میرے خیال میں 100 میں سے اگر میں پرسنٹیج وائز بات کروں تو 5% رول آپ کے ڈاکٹر کا ہے, 50% آپ کا اپنا ہے. تو آپ کے خیال میں باقی 45% کس کا ہے؟ یس, وہ لوگ جو کلوزلی نیٹڈ ہیں, جو آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں, جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, یہ ان کا رول ہے. وہ آپ کو موٹیویٹ کریں, اور اس میں 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ جو پارٹنر آپ کا ہے وہ آپ کو صبح کو موٹیویٹ کر کے جوتے پہننے پہ مجبور کر دیتا ہے تو اٹ ول گو اے ویری لانگ وے ان کنٹرولنگ تھنگس. جو فزیشین ہے آپ کا وہ تو صرف زبان کو اس کو ہلانا ہے اور کاغذ پہ لکھ کے دینا ہے کہ اتنے منٹ ایکسرسائز کرو, ہی ول ناٹ بی ود یور فیملی, اور آپ کو جب تک خود اس سلسلے میں موٹیویٹڈ نہ ہو. اب ایسے لوگ جو بالکل چلنا پھرنا نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ ایکسرسائزز ایسی بھی ہیں جن کو ہم اینیروبک ایکسرسائزز کہتے ہیں. یہ فزیوتھراپسٹ آپ کو اس کی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, لیکن یہ آئسومیٹرک ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے مسل گروپس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور پھر ریلیکس کرتے ہیں, سو تاکہ ان کی مسلز جو ہیں وہ ٹون کے اندر رہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ایکزرٹ کرنا پڑے. اسی طرح سے کچھ ایکسرسائزز ایسی ہیں جیسے بعض موسم آتے ہیں, پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ڈینگی تھا, اس سے پہلے کووڈ تھا, کہ باہر جانے سے لوگ گھبراتے تھے, تو آپ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو کچھ ایکسرسائزز ہیں ان میں سے ایک ایکسرسائز کا میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو, اس کو ٹباٹا ایکسرسائزز کہتے ہیں. اب ٹباٹا جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے, یہ ایک جاپنیز ٹرینر تھے, انہوں نے جاپان کی اسکینگ کی ٹیم کو ونٹر اولمپکس کے لیے ایک کمرے کے اندر تیار کیا تھا, اس نے گولڈ میڈل جیتا. سو ان کے نام سے اب اتنے ویریئنٹس موجود ہیں ٹباٹا کے کہ وہ دل کے لیے بھی ہوتی ہیں, وہ اور مسائل کے لیے بھی ہوتی ہیں, اور وہ فزیکل فٹنس کے لیے اتنی مشہور ایکسرسائز ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں, اس کے اوپر ٹباٹا ایکسرسائزز لکھیں اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ, اور آپ دیکھ کے حیران ہوں گی اور یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے پی ٹی اور باقی چیزیں ہم گھر میں کرتے تھے. آپ گرمی کا شدید موسم ہے, اے سی کے ساتھ کمرے کے اندر کر سکتے ہیں, شدید سردیاں ہیں, ہیٹر لگا کے کمرے کے اندر کر سکتے ہیں. سو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کتنا موٹیویٹڈ ہیں. دیر از آلویز اے وے آؤٹ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایکسرسائز کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں فزیکل ایکٹیویٹی ڈیورنگ فاسٹ کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں زیادتی کی بات ہوگی اپنے روزے کے ساتھ, اور یہ اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے والی بات ہوگی, انلیس کہ آپ بہت موٹیویٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وزن بہت لوز کروں, پھر تو ممکن ہے کہ آپ یہ کام کریں. ادروائز آئی ول اسٹرانگلی سجیسٹ کہ جو ایکسرسائز بھی کریں, تراویح پڑھ لیں, دیٹ ول بی این ایکسرسائز فار فاسٹنگ ڈائبیٹکس, لیکن رمضان میں کوئی ہیوی ایکسرسائز ڈیورنگ فاسٹ نہ کریں. اچھا تو سر ابھی تو یہ ایکسرسائز کے حوالے سے بات ہوگی, اگر ہم انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں کہ کس طریقے سے وہ ڈائبٹیز کو انکریز کر دیتے ہیں, کیا رول پلے ہوتا ہے ان کا, اور اس کو مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. جو ہمارے سائیکائٹرسٹ دوست ہیں نا, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو بھی ڈپریشن یا انزائٹی ہوتا ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ مریض کے اپنے پاس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس انزائٹی یا ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے جب تک اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, سو ایک تو وہ ختم نہیں ہوگی. بڑھاتی کیسے؟ جب بھی ہمیں کوئی چیز خوف ہوتا ہے تو بیسیکلی جسم میں ہمارے, آپ بچپن میں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب امتحان کوئی قریب ہوا تو میری بھوک اڑ گئی یا میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. یہ بیسیکلی جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو میرے آپ کے جسم کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئکلی ایکٹ کر سکیں. مثلا دروازے پہ اگر زور سے کوئی ناک کرے گا اور میں اکیلا ہوں کمرے کے اندر تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. سو وہ کیوں؟
وہ انہیں کیٹیکولامینز کہتے ہیں ہارمونز جو جسم سے سٹورڈ انرجی کو ریلیز کرتے ہیں. اب سٹورڈ انرجی ریلیز ہوتی ہے گلوکوز کی شکل میں, فیٹس کی شکل میں. سو جب وہ ریلیز ہوگی تو اس نے سب سے پہلی جو چیز بڑھانی ہے وہ گلوکوز لیول ہے. تو یہی تو وہ گلوکوز ہے جو بلڈ شوگر کو بڑھا دیتی ہے. اس کے بڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جسم کے سیلز کو فوری انرجی چاہیے تاکہ کوئی کوئک ایکشن, مسلز کوئی کوئک ایکشن کریں. سو یہ وجہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انزائٹی یا ڈپریشن میں آپ کے کیونکہ کیٹیکولامینز بہت زیادہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کنڈیشن میں اس وقت جب بہت رونا آ رہا ہے یا بہت زیادہ آپ کسی بات پہ پریشان ہیں, آنسو آنکھوں سے نکلے ہوئے ہیں, تو شوگر بڑھ جاتی ہے. اور اس کو حل کرنے کا انزائٹی اور ڈپریشن میں ہی آپ کو مطلب جرکس بھی لگ سکتے ہیں باڈی میں, یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی باڈی وائبریٹ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں, جو وائبریٹ کرنا ہے باڈی کا اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جن میں جو انزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ٹرو فٹس نہیں ہوتے. ٹرو فٹس ہوتے ہیں جو مرگی یا ایپیلیپسی میں ہوتے ہیں. سو وہ الگ طرح کی جرکی موومنٹس ہوتی ہیں. انزائٹی یا ڈپریشن میں عمومی طور پہ ہسٹیریکل ہوتا ہے, اس میں پیشنٹ کانشیس ہوتا ہے بٹ ہی کلیمز کہ میں کانشیس نہیں ہوں. اور اسی طرح سے اس کا ہلانا جلانا جسم کے مختلف چیزوں کا یہ بھی اس کے اختیار میں ہوتا ہے پارٹلی, اور وہ لیکن کلیم یہ کرتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. سو اب اس میں بڑا باریک فرق ہے اس وقت پہ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. دیر آر مینی ویز. جو ظاہر ہے میں ایک کلاس لیتے ہوئے اپنے ڈاکٹرز کو جب بتاؤں گا تو میں ان کو سمجھا دوں گا کہ یہ اس کے جو سائنز آ رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرو فٹ نہیں ہے, یہ ہسٹیریکل فٹ ہے. سو یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, یہ آپ کی انزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے, ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, تو اگر اب ہم میڈیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈائبٹیز کی میڈیکیشن کس طریقے سے جو ہے ہمیں فالو اپ کرنی چاہیے, اور ہر پیشنٹ کے لیے کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایج گروپ کے لیے, یا پھر کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ صحیح ہے, یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اکثر لوگ انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ سے ڈرتے ہیں, انسولین سے. ٹائپ 1 میں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, انہیں انسولین کی ضرورت ہے. انسولین صرف انجیکٹیبل اویلیبل ہے, اس کے علاوہ نیزل سپرے کی شکل میں بھی اویلیبل ہے, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی زیادہ ہیں, اور پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں ہے, فریزا کے نام سے ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ ٹائپ 1 والا اگر آ کے یہ بات کہے کہ میں نے تو ٹیکہ لگوانا ہی نہیں ہے, تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کو یہ, میں تو صاف بات ہے میں اس کے غلط فیصلے میں شامل نہیں ہو سکتا, تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, کیونکہ گولی نے افیکٹو اسی وقت ہونا ہے جب آپ کی اپنی انسولین بنتی ہو. اب جہاں تک گولیوں کا تعلق ہے وہ عموماً ٹائپ 2 میں استعمال ہوتی ہیں. دیر آر ڈفرینٹ گروپس آف ڈرگس, اور اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ بہت سیف ہیں. یہ وہ دوائیں ہیں جن سے شوگر لو نہیں ہوتی بہت زیادہ, موٹاپا بھی کم کرتی ہیں, لو کاسٹ بھی ہیں, لیکن ہر دوا کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. سو میٹفارمن یا جو دوائی ہے وہ سب سے پہلی دوا سمجھی جاتی ہے ایسی کیفیت میں, اور کیونکہ بہت سارے گروپس ہیں تو یہ ممکن تو نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے گا کہ میں سب کا احاطہ کر سکوں. لیکن یہاں پہ بھی ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ویسے. اگین معذرت, ہم لوگ پھر واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, تب تک دیکھتے رہے DNN نیوز.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم لوگ میڈیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اسی طریقے سے اب ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں, کیونکہ ماہ رمضان ہے, رمضان کا منتھ ہے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو مطلب شارٹ بریکس میں کھانا کھانا چاہیے یا ان کو بھوک لگ جاتی ہے, تو رمضان میں ڈیورنگ فاسٹنگ ان کو کس طریقے سے اپنی ڈائٹ مینیج کرنی چاہیے؟ اچھا زنیرہ, یہ سوال تو اتنا اہم ہے کہ اس پہ میرے خیال میں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اس کو سمپلیفائی کر کے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا, ان کے 6 نمبر ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے رمضان ان ڈائبٹیز, اس کی مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی 6 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو, پہلی بات تو یہ کہ کم سے کم 4 سے 6 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن کر لے. اب یہ رسک اسٹریٹیفیکیشن کس بات پہ ہوتی ہے؟ اس میں 3 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, لو, ماڈریٹ اور ہائی رسک. لو رسک والے وہ مریض ہیں جو اپنے معالج کے مشورے کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جو صرف غذا پہ اپنے یا ایکسرسائز پہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے ہوئے ہیں, اور یا کوئی ایسی دوائی کھا رہے ہیں جیسے میٹفارمن ٹائپ کہ جن کا کوئی شوگر لو نہیں ہوتی. اس میں اور بھی گروپس کی دوائیں شامل ہیں. سو یہ آپ نے معالج نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا رسک گروپ کون سا ہے. سو فرسٹ پوائنٹ, رسک اسٹریٹیفیکیشن. ہائی رسک والے پیشنٹ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس میں پریگننٹ لوگ شامل ہیں, اس میں وہ لوگ جو لیکٹیٹ کر رہے ہیں وہ شامل ہیں, اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے کڈنیز یا ہارٹ کے کوئی ریسنٹ ایشوز ہوئے ہوئے ہیں, ڈائلسس کے اوپر ہیں وغیرہ وغیرہ. ماڈریٹ رسک وہ ہے جو اپنے معالج سے مشورہ کر کے دواؤں کو ایڈجسٹ کرے اور یہ باقی پوائنٹس کو بھی فالو کرے تاکہ وہ آرام سے بغیر کسی مسئلے کے روزہ رکھ سکے. سو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ, رسک سرٹیفیکیشن, لو, ماڈریٹ اور ہائی. دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر کو مانیٹر کس طرح سے کرنا ہے. جو لو رسک والے ہیں انہیں رمضان کے شروع کے چند دنوں میں تو مانیٹر ضرور کرنا چاہیے, اور جو بہت ہائی رسک والا ایریا ہے وہ کون سا ہے؟ ایک افطار سے فوراً پہلے جب سب سے لو ڈپ آ سکتی ہے ہائپوگلائسیمیا کی, اور اسی طرح سے ایک افطار کے 2 گھنٹے بعد جب سب سے ہائی جا سکتی ہے ہائی ڈپ. سو ان 2 اوقات, اور اگر وہ چاہیں تو اپنی سحری کے بعد کسی بھی وقت پہ دن میں چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ماڈریٹ رسک کو آئیڈیلی ان 2 اوقات کے علاوہ سحری سے پہلے, سحری کے 2 گھنٹے بعد, دوپہر 12 بجے, شام کو 3-4 بجے, اور ایک افطار سے پہلے بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماڈریٹ اور ہائی رسک گروپ کو. ماڈریٹ والے کے اگر شروع کے چند روزوں میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ شوگر ٹھیک ہے تو پھر اتنا فریکوینٹلی بار بار چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی اب ایسی مشینیں گلوکومیٹرز موجود ہیں, پیچ لگ جاتا ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ پیچ کے ساتھ نہا بھی سکتے ہیں آپ, اور وہ 14 ڈیز کے لیے افیکٹو ہوتا ہے. آپ بس میٹر کو قریب لائیں, وہ آپ کو ریڈنگ دے دیتا ہے. سو اٹ از افیکٹو, کوئی پرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی اس بارے میں مفتی حضرات بہت سے فتاویٰ دے چکے ہیں کہ بلڈ شوگر رمضان میں روزے کی حالت میں چیک کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا. اچھا, یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ کہ شوگر کی مانیٹرنگ کس طرح سے کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ورزش کتنی کرنا ہے اپنی شوگر کی حالت میں. اب یہ جو ورزش ہے یہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی بھی ہیوی ایکسرسائز نہ کی جائے, اور اسی طرح سے جو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا ہے کھڑے ہو کے, یہ ایکسرسائز کا متبادل ہے. اگر اس کے باوجود ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے کی یا کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا تو پھر ایٹ لیسٹ کھائے ہوئے اس کو 2 گھنٹے گزر چکے ہوں پھر وہ اپنی ایکسرسائز کرے. سو ایکسرسائز کے لیے تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ ہوگا کہ آپ نے جو اپنی مختلف طرح کی کھانا کھانا ہے وہ کس طرح سے ہے, یعنی فوڈ اینڈ ہائیڈریشن. اب فوڈ جو ہے بیسیکلی آپ کا, اس کو آپ کو پلیٹ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. 50% ہے افطار کے وقت کے لیے, اور ہر ڈائبیٹک جو روزہ رکھ رہا ہے اسے 40% سحری پہ ضرور کھانا ہے, اور اس پہ تھوڑی سی لبرٹی بھی ہے آپ کو. اور اسی طرح سے آپ نے جو 10 to 15% ہے وہ سنیک کے لیے رکھنا ہے کہ جو رات کو آپ کسی 10-11 بجے کھا رہے ہیں تو وہ تو 50, 10 اور 40 یہ آپ کریں گے تو آپ اس کو کر سکیں گے. یہ چوتھا ہو گیا. پانچواں ہے کہ میڈیکیشن کی ایڈجسٹمنٹ.
وہ آپ کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. لو رسک والوں کو کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہائی رسک والے جو ہیں ان کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. سو ایکچوئل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ماڈریٹ رسک کی ہے, لیکن کیونکہ روزہ ایسا ہے جو فرض ہے اور لوگ رکھنا بھی چاہتے ہیں تمام رسک کے باوجود, تو پھر اگر کوئی ہائی رسک والا رکھنا چاہ رہا ہو تو پھر اس کو یقیناً ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سحری کی ریڈیوس اور یا روک کے اور افطاری کی اپنی اماؤنٹ کو ریورس کر کے بعض اوقات اور چیزیں ایڈ کر کے دے کین فاسٹ. جس میں پانی کا رہ گیا تھا فوڈ کے ساتھ, تو وہ 6-8 گلاس جو ہیں پانی کے وقفے سے, یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ ضرور پی لینا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 6 پوائنٹ ہے کہ روزہ کب توڑ دینا چاہیے. وہ ہے کہ اگر خالی پیٹ شوگر 70 سے نیچے چلی جائے تو روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے کھانے کے بعد کی شوگر اگر آپ کی 300 سے زیادہ جا رہی ہے مستقل, تو پھر بھی روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. 300 والی پہ تو پھر بھی کچھ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ شاید روزہ کی اجازت ہو, لیکن 70 سے نیچے پہ روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے. سو یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں کہ رسک سرٹیفیکیشن, مانیٹرنگ, ڈائٹ, ایکسرسائز, آپ کی میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ, اینڈ لاسٹ ہاؤ وین ٹو بریک یور فاسٹ. کہ ان 6 پوائنٹس کا اگر آپ خیال رکھیں تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر سکے گا. اچھا تو سر کیونکہ اب ٹائم شارٹ ہے, بات تو ہم اس پہ اور بھی بہت زیادہ کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ پروگرام کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہم نے باتیں کرنا, تو اگر آپ کوئی ناظرین کو کوئی پبلک اویئرنیس میسج دینا چاہ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے یا ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو آپ دے سکتے ہیں. میرا میسج رمضان اور ڈائبٹیز دونوں کے حوالے سے ہے کہ بیسیکلی ڈائبٹک پیشنٹ کی خوراک میں اور ایک عام آدمی کی خوراک میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کو بیسیکلی اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں انگریزی کا لیٹر ہے کیو مینز کوئن, 2 کیوز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک کیو ہے کوانٹٹی یعنی مقدار. اگر آپ کچھ بھی کھائیں مقدار اس کی تھوڑی رکھیں گے, یعنی اگر روٹی کا سائز ہے وہ 100 گرام والا رکھیں گے یا چاول اس کے مطابق 100 گرام کی ریپلیسمنٹ لیں گے, تو اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. اسی طرح سے دوسرا کیو جو ہے وہ کوالٹی کا ہے. کوالٹی کا مطلب ہوگا کہ آپ جو بھی کھائیں قدرت سے قریب ترین رہ کر کھائیں. آپ فروٹ کھا سکتے ہیں, اسی طرح جوس اور شیک نہ پئیں. آپ پیکٹ میں بند کوئی چیز نہ کھائیں, اور روٹی یا چاول اگر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ چکی کے آٹے کی ہو. اسی طرح چاول اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو پالش رائس نہ ہو, براؤن رائس ہو. تو آئی ایم شیور کہ اگر آپ ان 2 کیوز کا خیال رکھیں گے اپنی ڈائٹ میں تو اٹ ول گو اے ویری لانگ وے کہ آپ کی دواؤں کی کوانٹٹی بھی کم ہو جائے گی اور آپ کی شوگر کا کنٹرول بھی بہتر ہو جائے گا. جی ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم ڈاکٹر عمران حسن صاحب کو بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, یہاں آئے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر. تو جی ناظرین, یہاں پہ آج کا پروگرام اینڈ کرتی ہوں. رمضان ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان سنیرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.